عزیزان محترم، گزشتہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا کی کفالت میں آنے تک کے واقعات کو سنا اور یہ بھی دیکھا کہ کس کم عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے والے اور بڑی جد و جہد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاروبار کا آغاز فرمایا اور تجارت کا سفر شروع فرمایا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 سال کی عمر سے پہلے تک تجارت کرتے رہے اور اسی تجارت کے سفر کے درمیان آپ کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ حضرت خدیجہ سے جو نکاح ہوا یہ بھی ایک تجارتی سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب پورے خاندان میں، اور یہاں تک کہ آپ کی کفالت کرنے والے آپ کے چاچا بھی بڑے غریب تھے، حضرت ابو طالب۔ محنت کرنا اور اپنی زندگی کا گزارا کرنا ان کا کام تھا، لیکن آپ غور کریں گے کہ حضرت خدیجہ بڑی مالدار، اللہ تعالیٰ نے سرداروں کے خاندان میں آپ کو پیدا فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کے والد کے انتقال کے بعد والد کی وراثت بھی آپ کے حصے میں آئی، شوہر کی وراثت بھی آپ کے حصے میں آئی۔ بہرحال ایسی اس وقت کی آپ خاتون تھی، ملکہ تھی، کہ آپ کے ہاتھ کے جس طرف اشارہ کرتے اس طرف غلام چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ اتنا زیادہ مال و زر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجہ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ تاجرہ خاتون تھی، تجارت کرتی تھی، کاروبار کرتی تھی۔ آج جس طرح خواتین کا عام طور پر مسلمانوں کے معاملے میں غیر مسلم کا بھی یہی کہنا ہوتا، غیروں کا بھی اور مسلمان عورتوں کا بھی بولنا ہوتا کہ ہماری ترقی مرد نہیں دیکھ سکتا، یا تو اسلام کے اندر عورتوں کی کوئی ترقی ہے ہی نہیں۔ یہ دونوں بھی غلط ہے۔ اسلام اس لیے نہیں بتاتا، اسلام اس لیے آپ کو سمجھاتا ہے کہ اگر آپ شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے اگر کوئی بھی تجارت یا کاروبار کرتی ہیں، محنت مزدوری کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ پوری طور پر خاتون کو اجازت دیتی کہ کرو اما کیا کرتے کر لو، مگر جہاں پر شریعت اسلام کی خلاف ورزی ہو، جہاں پر آپ کی سیفٹی کا خطرہ ہو جائے، اسلام بولتا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے۔ سیفٹی کا خطرہ بھی اصل ہے۔ خواتین سمجھتی ہیں، یا تو اگر خواتین کا خیال یہ ہے کہ نہیں ہم کو پابند کیا جاتا، پابند اس لیے کیا جاتا کہ آپ کی سیفٹی، سیکیورٹی، پرائیویسی، ان تمام چیزوں کا لحاظ اسلام رکھنے کا حکم دیتا۔ میسرہ حضرت خدیجہ کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیا، مگر آپ لوگ تعجب کریں گے کہ میسرہ خود کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں حضرت خدیجہ کو دیکھا ہی نہیں، اور میسرہ حضرت خدیجہ کا خاص غلام تھا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کا فرمان لے کے آنے والی دنیا کے اندر جبریل علیہ السلام تھے، حضرت خدیجہ کا اسی طرح میسرہ تھا دنیا کے اندر۔ جو حضرت خدیجہ بولتے وہ سنتا اور اسی انداز میں فرمانبردار وفادار تھا، وفاداری کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ باحیا تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اپنی تجارت کی غرض سے، کچھ تجارت کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں اور کچھ تجارت کا سامان لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور آپ میسرہ آپ کے ساتھ تھا اور یہ سفر طے کیا۔ میسرہ ایسا عاشق رسول بنا کہ بس پوچھئے مت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عاشق کہ لوٹ کر آیا تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ میسرہ سے بڑا عاشق رسول میں کسی کو نہیں دیکھی۔ کچھ بھی پوچھتی تو وہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی بولو وہ بس حضور کی تعریفات کرتا۔ میں ان سے جب پوچھتی کہ تمہارا سفر کیسے گزرا تو وہ مجھ سے کہتا کہ رات کی تنہائیوں میں جب ہم لوگ جاتے مجھے ڈر ہوتا تھا میرے راستوں کو دیکھ کر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایسا نور نکلتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے سامنے والا راستہ اور راستے میں نظر آنے والی کانٹیاں بھی نظر آ جاتی تھی۔
حضرت عائشہ چپی بولے پھر کہ میں جب میرے کمرے میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسکرا دیا تو گیا میری گمی ہوئی سوئی مجھ کو حاصل ہو۔ حضرت ختیجہ کے سفر کے بعد آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو میسرہ سے کہا کہ کیا رائے ہے، کیا میں نکاح کر لوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ اللہ کے نبی کو ابھی رسول نہیں بنایا گیا، عام انسانوں کی طرح ہی تھے۔ میسرہ نے کہا ان سے بہترین شوہر آپ کو نہیں مل سکتا، آپ بسم اللہ کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیجا، بڑوں کے پاس بھیجے، حضرت ابو طالب کے پاس نکاح کا پیغام آیا حضرت ختیجہ کا۔ علماء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور نے پہلی مرتبہ میں انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا حضور سے کہ کیوں نہ آپ انکار کر رہے ہیں، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے ختیجہ بادشاہوں کی بیٹی ہیں، ان کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں، میں ٹھہرا غریب، میرا گھر جھوپڑی سے بھرا ہوا، ہمارے پاس کیا ملے گا ان کو، ویسی زندگی گزارنے والے جھوپڑیوں میں گزارا کر سکتے، لہذا یہ مشکل ہے۔ جب یہ بات حضرت ختیجہ نے سنی تو کیا کہا معلوم؟ فرمایا کہ مجھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا ہے، میرا مقصد وہی ہے، میری دولت، میری عزت، میری شہرت میرے لیے اصل نہیں ہے، لہذا میں اپنی پوری جائیداد کو، اپنی حویلی کو، اپنی جائیداد کو غریبوں میں تقسیم کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوپڑی میں رہنا پسند کرتے ہوں۔ کیا آپ اب میرے نکاح کے پیغام کو قبول کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا، حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا اور آپ دونوں کا نکاح ہوا۔ پہلی شادی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز، شادی شدہ زندگی کا آغاز یہاں سے شروع ہوا۔ یہ جو زندگی ہے واللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ اس طرح رہے۔ اسلام کے اندر ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی مرد کے متعلق اس کی تحقیق کرنا ہے کہ انہیں ہے کیسا، تو ماں باپ سے پہلے بھی اگر کسی کو پوچھنا ہے تو بیوی کو پوچھنا ہے کہ بھائی آپ کے شوہر تھے کیسا، ذرا بولو۔ نیک ہوتے تو وہ لوگ بتاتے کہ کیسے تھے، کیا تھے۔ جس طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کو جب جنازے پہ غسل دے رہے تھے تو پورا جسم کوڑوں سے بھرا ہوا ہے، حضرت عمر خود ہاتھ میں کوڑا لے کے پھرتے تھے، آپ کے پیٹھ پہ کوڑے ہیں۔ تو لوگ بولے کہ سب کو مارنے والے کو کون مارا بھائی؟ تو بولے آپ کی اہلیہ سے پوچھو جا کے حضرت عمر کی بیوی سے جب پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر روز رات کو بیٹھ جاتے، قلم اور کتاب لے لیتے اور لکھتے بیٹھتے کہ آج صبح میں نے کتنے لوگوں سے بات کی، کس کس کے ساتھ کیا کیا انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کیا، پورا لکھ لیتے اور اس کا حساب خود ہی ڈال کے کہتے کہ میرے سے یہ بولنے میں غلط ہوا، یہ سننے میں غلط ہوا، یہ فیصلے میں کچھ آگے پیچھے ہوا، لہذا اس کی سزا خود مقرر کرتے، خود ہی اپنے آپ کو مار لیتے تھے۔ گھر کی حالت بیوی سے اچھا کوئی نہیں جانتا، تو اسی لیے کہا گیا کہ بیوی سے پوچھ لینا۔ یہی بیوی کے سامنے جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام بتایا اور کہا کہ میرے پاس ایک سفید لباس میں فرشتہ آیا جب میں غار ہیرا کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ آج ہی آپ جا کے دیکھو غار ہیرا کو، اس کی پہاڑی کو دیکھتے ہی دم چڑھتا، کئی لوگوں کو تو ماں ہم اوپر چڑھنا کیا نہیں، یہیں سے لے لے چلے جا رہا، اچھا بول کے چلے آتے۔ مگر غار ہیرا جس پر چڑھنے والے چڑھتے ہیں، آج بھی چڑھتے ہیں، پہلے سے چڑھے، جا کر وہاں پر عبادتیں کی۔ جانے والوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ بڑا مشکل بھرا راستہ ہے، لیکن حضرت ختیجہ اسی پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے جا کر پہنچاتی، کھلاتی، واپس لوٹ کے آتی۔ ابھی بھی حضور نبی نہیں بنے، 40 سال کی عمر ہوئی جب آپ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقرب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی وحی نازل ہوتی تھی پورا جسم پسینہ ہو جاتا تھا، کپاہٹ شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ قرآن کے اندر اس قسم کی گرمی اور شدت ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنا چاہا پہاڑوں کے اوپر،
بولے پہاڑوں پہ اتار دوں، تو پہاڑ بولے کہ اللہ تیرا قرآن تو دور کی بات ہے، قرآن کا الف بھی اتار دیا ہم ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جاتا، لہذا نہ کو۔ یہ زمین کیسا ٹکی ہوئی ہے؟ پہاڑوں سے تو ٹکی ہوئی ہے نا، اسی کے اللہ تعالیٰ نے اس کا فاؤنڈیشن بیس بنایا۔ بولے ہم ختم ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے سمندروں سے کہا کہ تم پر نازل کریں گے، تو سمندر بولے نہیں، ہم سے بھی نہیں ہوتا، یہ پوری دنیا کے اندر ہم ختم ہو کے پھیل جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، کہیں کا سمندر کہاں کا سمندر۔ آسمان سے کہا، آسمان بولا نہیں، ہم ٹوٹ کے ختم۔ زمین ماننے تیار نہیں۔ جب اس قرآن مجید کی طاقت اور اس کی شدت کو کوئی برداشت نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نہیں، جسم میں سے دل کو چنا۔ قرآن مجید کی آیت ہے علی قلبک، کہ ہم نے قرآن کو جب نازل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ آج جو حافظ قرآن حفاظ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کا پڑھنا وہ اتنی شدت سے یاد کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے۔ قرآن مجید نازل کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تو جسم کی کپکپاہٹ کے ساتھ اپنے گھر گئے، حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ فرماتے جتنے تھے پورے اڑا دی، پھر بھی وہ گرمی ختم ہونے تیار نہیں، جاڑے کا جاڑا ہے، وہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا، پسینے رکتے نہیں۔ میں آپ سے پوچھتی آپ کو ہوا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے ساتھ ایک عجیب قسم کا واقعہ ہوا۔ حضور نے سارا واقعہ بیان کیا کہ سفید لباس میں کوئی آیا، اس نے کہا کہ وہ جبرائیل ہے اور مجھے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں پڑھایا۔ علماء فرماتے ہیں یہ قرآن کی پہلی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے سنی ہے پہلی مرتبہ تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی۔ اسی طرح نبی بن کر آنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کی نگاہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک اللہ کے رسول کو دیکھا سب سے پہلے، تو وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا۔ آپ نے کہا ہے رسول اللہ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے حق ادا کرتے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کے ساتھ رحم دل ہے، لہذا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ویسٹ ہونے نہیں دے گا، اللہ آپ کو نقصان پہنچنے نہیں دے گا، لہذا آپ تھوڑا صبر کریے۔ اس کے بعد تحقیق کرے، طویل واقعات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سلسلہ آپ کی زندگی کا شروع ہوا۔ اللہ نے قرآن مجید 3 سال تک اس کے بعد نازل نہیں کی، پہلی وحی کے بعد 3 سال تک قرآن مجید نازل نہیں ہوئی، جسے ہم قطعی وحی کہتے ہیں 3 سال کو، کہ اس 3 سال میں قرآن کا الف بھی نازل نہیں ہوا۔ 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تو فرمایا کہ حبیب اپنے اقربا کو، اپنے قریبی لوگوں کو بلائیے اور دین کی دعوت دیجیے۔ اب دین کی دعوت دینے اپنے اقربا کو بلائے، بلا کر دعوتیں کرے۔ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھا کہ وہ لوگوں کو بلائے، مانے نہیں، چلے گئے۔ دوسری مرتبہ میں حضرت علی تیار ہو کے بولے میں تیار ہوں، اور آپ کے رشتہ داروں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ دیکھو اتنی کمزور ہے یہ علی، جن کے پیر اتنے چھوٹے چھوٹے اور کمزور ہیں، یہ کمزور پیر والا علی، اور یہ محمد رسول اللہ پوری دنیا کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ کس کو معلوم کہ وہی کمزور پیر والا ایسی طاقتور رہے گا جس سے اللہ تعالی نے خیبر کا دروازہ ٹوٹوا دیا۔ باب خیبر شکن علی مولا، کیا مذاق ہے بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے دروازے کو توڑ کے پھینک دیا۔ یہ لوگ کیا جانتے تھے؟ اللہ جانتا تھا۔ وہ کمزوروں کو اللہ نے کیسی کیسی طاقتیں عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو اعلان حق، عام طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے، کیا ظلم و ستم ڈھایا ہے مکے والوں نے۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم و ستم کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے جب نماز پڑھ رہے تھے، اس درمیان کے بہت سارے واقعات ہیں جو جمعہ میں بول چکا ہوں آپ حضرات کو، اسی لیے وہ نہیں دہرا رہا۔ اب جب موقع آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھیں کہ یہ تو اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا پتھر اٹھائے اور حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر مارنا شروع کر دیے۔ آج مسجد ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے، کوئی آپ کو پتھر پھینک کر ماننے والا نہیں ہے، تب بھی آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ لیکن آپ غور کریے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, कोई नहीं छूटा। पूरे इस्लाम के दुश्मन आ गए, एक गिरोह, एक जमात बनाई गई थी बाज़ाब्ता, हुजूर के पीछे लगा दिया गया ऐसे लोगों को, चिचोरों को, और उनको कहा गया कि तुम सरकार का पीछा नहीं छोड़ना, बस मारे जाओ मारे जाओ। वो लोगों ने हुजूर को इतना मारा, सर से पैर तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून में लहूलुहान हो गए। और आप अपने घर की तरफ लौटे लौटे जा रहे हैं, और वहां पर किसी बदबख्त ने जाकर हजरत फातिमा को ये कह दिया कि आपके अब्बा को तो वहां मक्के के अंदर मारा जा रहा, जाइए उनकी खबर लीजिए। हजरत फातिमा 4, 5 या 7 साल की तकरीबन आपकी उम्र थी, बेचैन होकर अपने घर से निकल गई। सबसे छोटी बेटी आप थी, घर से निकल गई, अब्बा को तलाश करती। पाकी कैसी है, सर से पैर तक खून में लहूलुहान। क्या एक बेटी जब अपने बाप को इस हाल में देखे, क्या वो गवारा कर सकती है अपने बाप के जख्मों को? कैसे वो बर्दाश्त करती है? हजरत फातिमा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पलटकर मक्के वालों से कहा कि मक्के वालों, क्या तुम लोग भूल गए, तुम मेरे अब्बा को सादिक और अमीन कहते कहते थकते नहीं थे। आज भी हमारा घर तुम्हारी अमानतों से भरा पड़ा है, आज भी हमारे घर में तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सोना, तुम्हारी चांदी रखी हुई है, आज भी हमारे पास तुम्हारे बड़े बड़े रकूमात जमा है जो हमारे पास अमानत है। क्या तुम भूल गए कि मेरा बाप सादिक व अमीन है? तुम इतनी नफरत करते हो मेरे बाप से, कल तक तुम उनके कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, आज जब वो तुम्हें अल्लाह की दावत देते हैं तो तुम उन्हें मारते हो, तुम उन्हें सताते हो, तुम उन्हें खून से लहूलुहान कर देते हो। क्या तुम्हें अल्लाह के पास लौटना नहीं? मेरे अजीज, हजरत फातिमा तो रो गई अपने अब्बा को देखकर, लेकिन वो कुफार, वो जालिम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हंस रहे थे। एक और वाकया उलमा इकराम नकल करते हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के सामने नमाज अदा फरमा रहे हैं। अबू जहल बदमाश बुलाया लोगों को, बुला के बोला जाओ आज वहां फला जगह पे ऊंट कटा, उस ऊंट की ओजड़ी लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। गए, जाकर लेके आए और उनकी ओजड़ी लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर रख दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हालत सजदे में। क्या करेंगे आप बताइए? इसीलिए कहा गया ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग समझते हैं आसान है मुसलमान होना। क्या आसान है मुसलमान होना? बाप का नाम फला, दादा का नाम फला, खानदानी मुसलमान। अरे आज हम जो मुसलमान हूं बोल रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेहनतों के नतीजे में आज तो मुसलमान। आज आप फख्र से कह सक रहे हमारी पूरी बस्ती की बस्ती मुसलमान है। कैसा हुई वो, कैसा आएगा? अगर ये दुख और तकलीफ के मसाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त ना करते तो हम आज मुसलमान नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के मामले में बड़ा रहम किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि क्या कर रहे हैं लोग, वो गिड़ी लाकर रसूलुल्लाह, क्या कर रहे जी तुम लोग? सीधा बैठो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ के ऊपर ओजड़ी रख दी गई, हजरत अबू बकर ने देखा तो भागे दौड़े आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से उसको हटाया। हटाते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहा नहीं गया कि आप नमाज जैसी मुबारक इबादत कर रहे हैं और ये लोग उस नमाज के दरमियान लाकर गिलाजत आपके पीठ पर रखते हैं, जिसकी तकलीफ से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, कैसे जालिमों के हवाले तूने मुझको कर दिया। ये लोग मेरे ऊपर बड़ा रहम करने का कोई सोचता नहीं, मुझ पर बड़ा जुल्म करते हैं। अल्लाह इन्हें इस्लाम की हिदायत अता फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से शाम तक इस्लाम के लिए दुआएं करते और रात में मेहनत करते, लोगों के दरवाजों पर जाते। एक वाकया आपको सुन के ताज्जुब होगा। अबू लहब के घर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा था ना, खटका मारे, दरवाजा खोले, बोले क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, चचा देखो मैं अल्लाह की दावत देने आया, मेरी बात मान लो, जहन्नम से बच जाओ और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, लिहाजा अल्लाह को एक मान लो। तो अबू जहल ने कहा, ए मोहम्मद, अगर तुम्हारे अंदर जरा बराबर भी शर्म बाकी है तो आज के बाद मेरे घर कभी लौट के नहीं आना, वरना तुम्हारा हाल बड़ा बुरा हाल होगा। अब बोले अच्छी बात है, ठीक है, चले गए। कुछ वक्त गुजरा, फिर दोबारा जाके दस्तक दिए, दरवाजा खुला, खुले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने। बोले क्या है मोहम्मद, बोलो।
माफी मांगने आए क्या? तो बोले नहीं, अल्लाह की दावत देने आया। तो अबू जहल ने कहा अरे आखिर क्या है, अभी तो बोला, क्या तुम्हें पूरी शर्म मर गई कि तुम भूल गए? किसको बोल रहा भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहा, जिन्होंने इंसानों को शर्म सिखाई। लोग समझते औरतों का ही पर्दा है, औरतों को शर्म है, नहीं, अल्लाह के रसूल ने औरतों को भी शर्म बताया, मर्दों को भी शर्म और हया के तकाज़ों को बताया कि कैसा रहना है। और अबू जहल बोला शर्म मर गई तुम्हारी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा जान, आपने कहा आज के बाद नहीं आना, आज खत्म हो गया क्या? अभी है वक्त, आज शाम तक टाइम है, आते ही रहता हूं। कौन रोका? जब तक कि हजरत अबू तालिब जिंदा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ देने वाला नहीं था। जैसे अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हुए, आप पर जुल्म सितम का सिलसिला शुरू। हाथ नहीं उठाते थे, कत्ल के मंसूबे बनाए, बहुत कुछ करे, लेकिन हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे ही हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, सब लोगों के हाथ बंधे थे जो खुल गए, और वो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा जुल्म किया, जिसके अंदर शेब अबी तालिब के 3 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर कैद रहे, छुपे रहे, तमाम कुरैश के लोगों पर खाना बंद कर दिया गया, जो कोई उनकी मदद करता उन पर जुल्म किया गया। फिर उसी के साथ साथ हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर किया। ताइफ के सफर से जब लौटे मक्का मुकर्रमा, मक्का आते ही लोगों ने, आप मक्का पहुंचने वाले हैं उससे पहले लोगों ने मिलकर कहा रसूलल्लाह आपके कत्ल का ऐलान कर दिया गया, अगर आप नजर भी आ जाएंगे तो आपका कत्ल हो जाएगा, लिहाजा आप मक्के में नहीं जा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी फिक्र की बात हो गई थी, अब क्या करना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सोचा और समझा। एक सरदार मक्के का, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमान दे दी, कहा कि मैं आपका साथ देता हूं, मैं आपको अमान देता हूं। एक का अमान देना, सबकी अमान में आ जाना बराबर हो जाता। यानी मैं इनके साथ ठहर गया बोले तो कैसा, मैं तेरे पीछे हूं तू जा बोले तो कैसा रहता वैसा। तो वही बोले कि मैं आपके साथ हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले खाली बोलने से नहीं होता, यहाँ आओ, मेरे को भी लेके जाओ। अगर मैं अकेला आके बोला मैं इसकी अमान में हूं तो मेरी बात कौन मानने वाला है? लिहाजा आप आइए। तो अच्छी बात, वो शख्स, वो सरदार अपने 6 बेटों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आया। हथियारों से भरे हुए थे उसके बेटे, क्योंकि सरकार पर हमला ना हो, सरकार की हिफाजत करते हुए मक्का मुकर्रमा लाए। इस दरमियान में तकरीबन 1.5 से 2 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद मक्के के अंदर रह सके, और इसी दरमियान तकरीबन 70 सहाबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हिजरत फरमाई हबश की तरफ। वहां पे भी गए तो चलने पड़ा है, हबश की तरफ अल्लाह के रसूल 70 सहाबा को भिजा दिए कि इनको नुकसान हो रहा। वो 70 के पीछे ये दुश्मन भी गए, मगर ये हुआ कि इनको कष्टी मिली और वो लोग निकल गए। बाद में हबश के सरदार को भी बहुत तरीकों से भटकाए, सताए, और उसको भी बहलाए और फुसलाए, मगर वो हबश का सरदार नहीं माना। उनके सामने जो दलाइल पेश की गई उसके सामने हेच हो गया। आज आप देखो कितना आसान है, रोड पे 2 चकले लगा के कोई स्टेज बना के जलसा कर ले सकते अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्जिद में टाइम रहो तो रहो, कोई एक जलसा कर सकते, लोग आओ या ना आओ, इस तरीके का कोई एक जलसा हम कर सकते, जहाँ दीन सिखाया जा सकता होगा। मगर आप गौर करो, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या याद आया, वो सुना कर आगे बढ़ेंगे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाना चाहते थे, तो आपके भाई को भेजे, जाओ मक्का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मालूम करो, कैसे नबी है क्या है। वो देख के आके बोले मैं देख के आया, नबी है, लोग उनको मानते हैं, लोग उनके खिलाफ भी हैं। लेकिन हजरत अबू ज़र गफ़ारी का दिल नहीं बढ़ा, उससे समझ में नहीं आया। आप फिर खुद तशरीफ लाए, लाने के बाद आपको मालूम था कि सरकार का नाम लिए तो आपका साथी समझ के कत्ल कर देंगे। 1 महीना तकरीबन मक्के के पास ही रहे, काबतुल्लाह के इर्द गिर्द घूमते फिरते। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते रहते आपको, एक मरतबा रोक के 1 महीने के बाद आपसे मिलके पूछे आप इधर ही नजर आते, आप है कौन? तो आपने फरमाया मैं ऐसे रहता हूँ यहाँ पे। तो आप बोले नहीं बोल सकते आप मेरे को, क्या बात है बोलिए। तो बोले नहीं, मैं तो एक शख्स है यहाँ पर जो नबी होने का दावा करता, मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन मैं मक्के के हालात देखा कि मक्के वाले उनके दुश्मन है, इसलिए बोलता कुछ भी नहीं। तो बोले ठीक है, सही आदमी से मिले आप भी, चलो मेरे साथ। हज़रत अली बोले मेरे से 10 कदम पीछे चलना, साथ में चलना, मैं जो गली मोड़ता हूं वो गली मुड़ना, और जिस घर में आखिर मंजिल होगी मैं घुस जाऊंगा, आप मेरे पीछे दाखिल हो जाना।
اب یہاں مسجد میں جلسہ ہو رہا, نیچے جا کے ایک صاحب بولے میرے ساتھ نہ کو چلو, پیچھے پیچھے آؤ. اتنی پریشانی ہے کیا؟ اسٹیج بھی ڈال رہا, کرسیاں بھی ڈال لے سکتے, جلسے کے جلسے کر سکتے, وہ جلسے میں گالیاں بھی دے لے سکتے, جو چاہے کر سکتے. قوم تو بیٹھے نہیں ہے. اتنا آسان کیسا ہے ہمارے لیے؟ ان کے لیے بولے ساتھ چلے مر جاتے. ساتھ چلیں گے بس تمہارے گلے پہ چھری چلیں گی, لہذا ساتھ پیچھے پیچھے چلنا. آپ بولے اچھی بات. اسی انداز کو فالو کرتے ہوئے دار ارقم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. ملاقات کر کے بولے میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ نبی ہیں. بولے ہاں میں. پوری بات چیت ہوئی. اس کے بعد آپ کلمہ پڑھ لیے. پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اب یا نکو رہو, فوری چلے جاؤ اپنی جگہ پہ. تو آپ فرمایا رسول اللہ ایمان لانے کے بعد اگر بھاگوں گا تو لوگ بولیں گے کمزرف ہے, چور سمجھیں گے, جھوٹا سمجھیں گے. لہٰذا میری تو خواہش ہے کہ میں کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چیخ چیخ کے چلاؤ. ایمان آیا تو پھرتی آ گئی جسم کے اندر. بولے نہیں اللہ ہی اللہ. اللہ کے رسول بہت سمجھائے, سنے نہیں, آپ اجازت دے دیجیے. سرکار بولے جاؤ. کعبے میں کھڑے ہو کے زور زور سے چیخنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے ہی یہ کہے پورے آگے ایک ساتھ. میں بولا نا تیار کر کے رکھے تھے پٹھوں کو, آتے کی دھونا ہے, یہ گینگ بنائے, یہ پورے آ گئے. اب اٹھائے پتھر حضرت ابو ذر غفاری پہ, وہ مارے وہ مارے. تو کسی ہمدرد نے آواز دے کے بولا اگر تو یہاں کسی کو پہچانتا تو اس کا نام لے لے, انہیں تیرے کو بچا تو لیں گا, دہائی لے لے اس کی تاکہ تیری حفاظت ہو جائے. آپ آواز دے کے بولے میں عباس کا پہچاننے والا ہوں, ان کی دہائی دیے. تو یہ سب پیچھے ہٹ گئے حضرت عباس. تو اس کے بعد حضرت عباس آ کے بولے ارے بھائی یہ تم لوگ جب ملک شام کو جاتے اپنے کاروبار کے واسطے تو ملک شام کے سفر میں یہ غفاری قبیلے کے شخص ہے, ان کے راستے سے جانا پڑتا. ان کو مارے تو پھر تمہارے کو راستہ نہیں ملتا نا کاروبار کا, پھر مارے تو کیا ہوگا؟ بولا بولے ہاں ہمارا کاروبار نقصان میں آتا, جان دو نہیں ماریں گے بول کے رک گئے. چپ بیٹھے سمجھ رہے. پہلا دن یہ ہوا. دوسرے دن پھر گئے کعبے, کیونکہ کعبے کے اندر بت تھے, الگ الگ قسم کے پتھر تھے جن کی عبادت ہوتی. ان کو کب توڑے؟ فتح مکہ میں توڑا گیا. وہیں جا کے چیختے تھے. حضرت عمر بھی وہی کرے, سیدھے گئے جا کے دوسرے دن پھر کھڑے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر آ گئے سب پتھر لیے, حضرت ابو ذر غفاری پہ برسا دیے. آپ یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول بولے اب بس ہو گیا, اب جاؤ تم. دیکھ کے سمجھا کے کر کے بھیجا دیے. اس کے چند دنوں کے بعد حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باضابطہ کافروں نے منصوبہ بنایا, اب بخشنا نہیں ہے, ختم ہی کر دینا ہے. نعوذ باللہ. پوری تیاری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے آ گئے. یہ گھر ہے, یہ دشمن ہے سامنے. اب فاصلہ اتنا بھی نہیں, بس گھسنا ہے مارنا ہے. لیکن عرب کا اصول تھا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. وہ لوگ باہر کھڑے کے حضور کے باہر آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور حضور اندر ہے. حضرت مولا علی علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی یہ سارے سامان ہیں, یہ امانتیں ان لوگوں کی, یہ دے دینا. اب میں جا رہا ہوں, کل صبح پھر تم مدینے کے لیے نکل جانا اور ہماری وہاں پر ملاقات ہوں گی. کسی پوچھنے والے نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی آپ راتوں میں جب سوتے ہیں تو آپ کی نیند کا کیا حال ہے؟ آپ فرمائیں ہر رات جب سوتا ہوں تو میں موت کے خوف سے سوتا ہوں اور موت کا خوف مجھے راتوں میں سونے نہیں دیتا. تو بولے اچھا پھر کون سی رات مزے سے سوئے؟ تو بولے ہجرت کی رات بے خوف ہو کے سویا کہ موت آنے والی ہے ہی نہیں. بولے وہ کس لیے؟ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی آج یہاں سو جانا ہے, کل صبح مدینے میں ملنا ہے. میرا یقین بن گیا کہ آج رات تو زندہ رہنے ہی والا ہوں اور صبح مدینے جانے والا بھی ہوں, کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. لہذا اس رات جو نیند لیا آج تک نہیں لیا. اور لوگ بولے علی وہ ہجرت کی رات کا سونا تو اتنا خطرناک کہ آپ حضور کے بستر پہ تھے, لوگ دیکھے بغیر بھی آپ کا گلا تن سے جدا سر کر سکتے تھے, لیکن آپ کیسے سو گئے؟ فرمایا کہ وہ بستر کے مزے تم کو کیا معلوم, میں جب سویا تو میں نے وہ رات میں جو مزے پائے اللہ نے کبھی ایسی سکون مجھے میسر نہیں فرمایا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سو کر حاصل کیا. نرم نرم گدے رکھ کے بھی, جیبوں میں پیسہ رکھ کے, اکاؤنٹوں میں بھر لے کے بھی لوگوں کو چین کی نیند نہیں ہے. کئی کو نہیں, بے چین ہو رہا, ادھر مسل رہا ادھر مسل رہا, نہیں آ رہی نیند اس کو. کیوں؟ دیکھو آپ ہی کو فکر ہے تو زندگی گزارنے کی ہے,
پیسہ ہے، گھر ہے، دولت ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، خاندان ہے، اس کے باوجود نیند نہیں ہے. لیکن حضرت علی فرما رہے ہیں وہ ٹوٹا ہوا بوریا. مذاق اڑاتے تھے لوگ حضور کے بستر کا، ایسے بستر پہ میں سویا تو وہ سویا ہوں کہ بس پوچھو مت. عزیزان محترم، دشمن سامنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ یہ لوگ سامنے آ گئے نا پورے دجالا، اب کیا ہوں گا؟ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا ہے ابھی آپ مٹھی اٹھائیے اور سورہ یاسین کی آخری آیتوں کی آیت کو کہا کہ آپ اس کو پڑھ دیجئے اور پھونک دیجئے اور ان کے اوپر ایسے پھینک دیجئے. بس اللہ دکھتے ہی نہیں، بس پھینک دو، کہانی ختم. حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. ان کے آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر یہ دونوں باہر نکلے دروازے سے، مگر کوئی نہیں حضور کو دیکھنے والا. اس سے کیا سمجھ میں آ معلوم؟ اللہ جو دکھانا چاہتا وہی دکھاتا، جو نہیں دکھانا چاہتا وہ نہیں دکھاتا. اللہ کا پاور خالی مسلمانوں پہ نہیں ہے، اللہ کا پاور پوری کائنات پہ ہے جس میں کافرین بھی شامل ہیں. اور اسلام میں مسلمانوں پہ یہ ظلم ہونا، مارنا توڑنا عام بات ہے. آپ جب بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ تکلیف اٹھائیں گے، جب بھی ظلم و زیادتی کے شکار ہوں گے تو صرف لفظ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوگا. یہی وجوہات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم کہ ہجرت کا سفر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کبھی سیدنا ابو بکر کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی سامنے جاتے، کبھی سیدھی طرف کبھی بائیں طرف. بولے کیا ہے ابو بکر ایک جگہ چلو نا. تو بولے رسول اللہ کوئی سامنے سے مارے گا بول کے ڈر ہوا تو سامنے آتا ہوں، پیچھے سے مارے گا بول کے ڈر ہوا تو پیچھے آ جاتا ہوں، لہٰذا آپ کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے ہوتے رہتا ہوں. بولے اچھا. چلتے چلتے پیر زخموں سے چور ہوئے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ آپ کے پیروں سے خون جا رہا. سیم حال حضرت ابو بکر کے پیروں کا بھی ہے، ان کے بھی پیروں سے خون جا رہا. مگر حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں رسول اللہ میری پیٹھ پہ سوار ہو جائیے نا، میری پیٹھ پہ اٹھا کے غارے سور چڑھ دیتا ہوں پورا، اب ہو جائیے. میں گیا غارے سور. اللہ نے اسی ایک سال میں اللہ کی فضل سے 3 مرتبہ عمرے کو جانے کی توفیق دی ہے. میں بس وہ 3 میرے اللہ نے ایسی محبت وہاں پر رکھی ہے کہ وہ غارے سور کو جیسے ہی پہنچتے بس میری آنکھیں نم ہو جاتی. میرے کو وہ واقعہ یاد آتا حضرت ابو بکر کے خاندان کا، ان کے گھر والوں کی قربانیوں کا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی طور پر کہا حضرت ابو بکر سے، یہ بہت بڑی بات کہی حضرت ابو بکر کو کہ ابو بکر میں نے اپنی زندگی میں سب کے حق ادا کر دیے، اگر کسی کا حق باقی رہ گیا تو وہ تمہارا حق ہے. ویسا عاشق دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں ہوا. گھر کا گھر قربانی دیا حضرت ابو بکر کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھوٹی بہن یا بڑی بہن کی حضرت اسماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جب غار ثور کے اندر تشریف لے گئے، اس میں بھی ایک عجیب واقعہ ہے. جب جا کے اوپر پہنچے تو حضرت ابو بکر نے کہا آپ اندر مت آئیے، ذرا میں صفائی کر دیتا ہوں. صفائی کس سے کرے معلوم؟ واشنگ پاؤڈر نرما نہیں تھا، اپنا خود کا کرتا اتارے. میرے کو میرا کپڑا بڑا عزیز ہے، میں نہیں دینا چاہتا کسی کو، اگر اپنا کرتا اتارے اس سے پورا غار کی صفائی کرے اور کرتے کو پھاڑے. جتنے سوراخ تھے ان سوراخوں کو اس کرتے سے بند کیا تاکہ نہ دشمن دیکھے نہ جانور دیکھے نہ کوئی کیڑے مکوڑے اس غار کے اندر داخل ہو جس سے حضور کو تکلیف ہو. پورے ڈال دیے. ایک غار رہ گیا، ایک سوراخ رہ گیا اس غار کا. آپ اپنی ایڑی لگا دی اور بولے رسول اللہ آپ تشریف لائیے. سرکار تھک گئے تھے، زخموں سے چور. حضرت ابو بکر کا بھی سفر وہی تھا، آپ بھی تھکے ہوئے تھے، لیکن فرمایا آپ آرام کریے، آپ کی حفاظت کے لیے میں بیٹھتا ہوں. حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گود میں سر رکھے. نیند بس لگی سمجھو، بس نیند میں داخل ہو گئے، لگنے والی ہے، لگ رہی کچی پکی نیند کے درمیان میں حضرت ابو بکر کے آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلے. وہ آنسو کے قطرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا رسول اللہ کوئی چیز میرے پیر کو بار بار تکلیف دے رہی. بولے کیا ہے، ہٹاؤ ذرا پیر. پیر ہٹائے، ایک بڑا اژدھا غار میں داخل ہو کے آ کے بیٹھ گیا. بولے کیا ہے، کہیں کو آیا بھائی. اب انہیں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے سلام عرض کرتا اور اس کے بعد کہتا ہے سرکار سے بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے خاندانوں میں اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ آپ اس غار میں تشریف لائیں. صحابوں میں بھی بات چیت ہو رہی.
کس کی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بولے کہ ہم سنتے تھے کہ آپ یہاں آئیں گے اور میں روز اس غار کے چکر لگاتے رہتا کہ آپ کا دیدار مجھے کب نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیدار نصیب کر دیا، اب میری قسمت چمک گئی، جا رہا ہوں بلکہ چلے گا۔ اب یہ حضرت ابوبکر کے پیر کو کیا کرنا، جس پہ انہوں ڈنکا مارتے ہوئے جو ہے تکلیف دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا، اپنا تھوک مبارک اسے لے کر حضرت ابوبکر کے تلبے پر لگا دیے۔ حضرت ابوبکر کی بات غور سے سنو، انہوں نے کہا میرے پیر پر جہاں سانپ کے ڈسنے کا زخم تھا وہیں پر راستے کے پتھر چب چب کر جو خون نکل گیا وہ بھی زخم تھے۔ اللہ کے رسول کے لعاب کی برکت سے نہ صرف زہر ختم ہوا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت سے زخم بھی ختم ہو گیا، زہر بھی گیا، زخم بھی گیا، دونوں کے دونوں۔ اور وہاں پر یہ لوگ قیام کرے، کچھ دن رکے۔ ان دنوں میں حضرت اسما تشریف لے جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ابوبکر کی بیٹی۔ تو ابو جہل درمیان میں ملا ایک دن، بولے کہاں جا رہے ہیں؟ جائے خاموش ہو گیا، بولے کیا ہے؟ دوسرے دن پھر دیکھا اسی راستے پہ تو روک دیا، رک کر پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ بولے کہیں بھی نہیں جا رہے، ہم جا رہے ہیں ہمارے راستے، ہم جا رہے ہیں۔ تو بولا تم سچ بتاؤ تمہارے والد اور محمد رسول اللہ تمہارے نبی کہاں ہیں؟ تو جب ایمان آتا نا خوف دل میں نہیں رہتا، کیا بولوں، کیسا بولوں، کیسا، بچوں میں اس لیے ایمان بٹھانا۔ جواب میں کیا بولے؟ معلوم ہے، بولتی نہیں بولے۔ اس کو اتنا غصہ آیا اس جواب پر، حضرت اسما کو ایک بھیری مارا اور وہ لوگوں کے ہاتھ ایسے چوڑے چوڑے بڑے بڑے۔ حضرت اسما کا معصوم چہرہ، بالکل بچی ہے معصوم، اور چہرے کے اوپر پورا ابو جہل کے جو ہے ہاتھ کا نشان جو کہ تو جیسے کہ ویسے اتر گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لے کر پہنچی، چھپتے غار میں، اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے، ابا کو پورا ڈھانک دیے، چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا لگائے، کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شدت مار کے ایسی تھی، آپ رونا چاہ رہے، رونے نہیں آ رہا، ابا روئیں گے تو پھر یہ لوگ سفر پہ جانا ہے، کمزور ہو جائیں گے، وہ خوف، اپنے آپ کو بڑا برداشت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے پوچھا کہ آوا کوئی تکلیف ہے؟ آپ بولتے ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کھائیے۔ آپ کی پوری کھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بولو کیا بات ہے؟ تو اس کے بعد کہا کہ میں آ رہی تھی تو یہ لوگوں نے مجھے ایسی تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابوبکر سے کہا کہ اے ابوبکر، میری زندگی پر نہ صرف تیرے احسان ہے بلکہ تیرے گھر کے بھی مجھ پر احسان ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی لیے احسان جب ہو جاتا نا تو اس احسان کے پابند ہو جانا چاہیے۔ ہمارے والد صاحب اس لیے اکثر بولتے کوئی بھی آپ کا محسن ہے اور غلطی میں کوئی چھوٹا بھی احسان آپ کے اوپر کر دیا، اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں ہے، بھلے ہی انسان پوری زندگی اس کی غلامی کر لے، کیونکہ مجبوری کے وقت جو مسکرا کر بات کر لے اس سے بڑی کوئی اور کیا چیز ہو سکتی؟ پریشانی کے وقت جو ایک پیسے کا کام آپ آ جائے تو اس سے بڑا آپ کے لیے کوئی قیمتی نہیں ہوتا اس وقت۔ بہرحال غار ثور سے نکلے، یہ سفر چلا، اس کے اندر بھی کئی سارے مشکلات پیش آئیں۔ یہاں ایک واقعہ ہوا تھا کہ دشمن آ کے بالکل غار ثور کے سامنے کھڑے ہو گئے، تلاش کرتے کرتے حضرت ابوبکر گھبرا کے رحمۃ اللہ علیہ سامنے آ گئے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو وہی آیت اللہ نے نازل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور کہا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ ہے، آپ فکر مت کریے، بس پکے ہو جائیے اپنے ارادوں پر۔ اب دشمن آئے، سامنے ضرورت کرا اور پیشاب کیا، وہاں سے چلے گیا مگر پکڑ نہیں سکا، نہ دیکھ سکا۔ جو پردے اللہ ڈال دے وہ پردے کوئی اٹھا نہیں سکتا، پلٹ کے چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم تمام کے لیے بہت بڑی سبق ہے، ہم تمام کو اس سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و عظما پہنچے۔ اب یہاں کے واقعات تو اکثر عام طور پر آپ حضرات کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، کون سا بھی بیان ایسا نہیں ہے جس میں حضور کی بات نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ وہی تو ہمارے لیے اصل ہے۔ قرآن کے بعد حدیث ہے،
حدیث سے قرآن کو جدا کرو دین نہیں ہوتا، ہاں قرآن سے حدیث کو جدا کر دو پھر بھی دین مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول یہ دونوں کو ہمیں سننا سمجھنا ہے۔ بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو واقعات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ اور آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعات کو انشاءاللہ جمعہ کے دن آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں گا، تاکہ حصہ برابر ہو جائے۔ اور جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر بیٹھ کر کوشش کی، آپ حضرات نے بے شمار مصروفیات کے باوجود جو وقت نکالا، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے آنے کو قبول فرما لے۔ آخری بات یہ ہے، گزشتہ کل میں بولا تھا وہ 12ویں 11ویں کے کھانے کے سلسلے میں، تو ایک صاحب سوال کر کے یہ بولے جو آدمی نہیں کھلا سکتا تو کیا کرنا، کھلانے والے تو کیسا بھی کھلا لیتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو جب پایا، ربیع الاول کا مہینہ جب انہوں نے پایا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ کے ایصال ثواب کے لیے کسی کو کچھ کھلا دو۔ جیب میں ہاتھ ڈالے تو کچھ بھی نہیں ملا، ہیچ نہیں کھلانا۔ بڑی کوشش سے وہ 3 روپے کی حیثیت سمجھو کہ کچھ کیسی کوڑیوں میں کچھ پیسے نکلے، وہ دیے تو چند پھولے چنے کی دال آپ کو ملی، وہ آپ نے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ بولے کسی غریب کو دے کے بولے یہ کھا لو، اور نیت یہ کر لی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے تحفے کے طور پر پہنچا دے۔ آپ فرماتے ہیں رات سوئے تک میرے دل میں ملال رہا کہ میں کچھ بھی صحیح نہیں کر سکا، پھولے چنے کی دال کی کیا اوقات ہے اور سرکار کا ہے پھولے چنے کی دال کا ہے۔ لیکن رات جب سویا تو میں نے خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور دیکھتا ہوں کہ سرکار پھولے چنے کی دال ہی کھا رہے ہیں، اور سرکار فرمائے کہ عبدالحق محدث دہلوی کیا پریشان ہوتے تم؟ بولے کیا مزے کی دال بھیجی، ہم کھانا بھی چاہتے تھے اور تم نے ہمیں بھیج دیا، لہذا ہم بڑے خوش ہوئے تمہارے اس عمل سے۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی اپنے غلاموں اپنے بندوں کے جو ہے نیتوں کو دیکھتے، نیت دیکھتے کیا ہے۔ تو ایک غریب کو ایک گھٹ پانی بھی اس نیت سے پلائے کہ اس کا ثواب حضور تک پہنچ جائے تو ختم۔ جو اہل سنت والجماعت سے جس کا تعلق ہے وہ بھاگ نہیں سکتا اس میں، اور یہ اہل سنت والجماعت کے اندر تبلیغی بھی آتا، اہل سنت والجماعت کے اندر بریلوی دیوبندی یہ تمام فرقے آتے، اس میں کچھ شرم کی بات کیا ہے؟ بولی ایصال ثواب تو حق ہے ہمارے لیے، کرنا ہی کرنا ہے، لیکن فکر یہ ہو، یہ بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں 12ویں کی 11ویں کی، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کھانے کے کھلانے میں غریبوں کا سب سے زیادہ خیال رکھیں۔ خاندان کے لیے بھی دعوت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، خاندان کے لوگوں کے پیٹا بہت بھرے ہوئے رہتے ہیں عام طور پہ، وہ لوگوں کو بلا کے الٹا گھروں میں بلا کے غیبت اور لیتے ہیں۔ ہاں اجو کا بچہ جو ہے امریکہ کو گیا دیتے ہیں، مجھو کا بچہ یہاں کا مارا 10 روپے کا مارا، ان لوگوں کی زندگی فقیر ہو گئی، تم لوگوں کو کئی پورے ہے سب۔ تو یہ سب تماشوں سے اچھا ہے کسی غریب کے پیٹ کے حلق کے نیوالے بناؤ اپنے کھانے کو، اپنے رزق کو، تاکہ وہ کھائے تو آپ کو دل سے دعائیں دے۔ یتیموں کو کھلاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جتنا چاہے اتنا کھلاؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے، کیسا کھلاتے ویسا کھلاؤ، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ اس کھانے کا سب سے بڑا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ غریب ہے، یتیم ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یتیم، غریب، آپ کے رشتہ دار، مسکین، یہ لوگوں کے اوپر آپ کے حقوق بنتے ہیں، وہ لوگ کو سب سے پہلے حق ہے کہ آپ ان کو کھلائیے پلائیے، اور کوشش کریے کہ جتنا اچھا پکا سکتے پکاؤ۔ نہیں ہے حیثیت جو ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو مناسب کھلا سکتے کھلاؤ، جتنے بچوں کو کھلا سکتے اتنا کھلاؤ۔ لوگ بولتے ہیں 11 بچوں کی دعوت کر سکتے کیا؟ 2 کی کر سکتے، 1 کی کر سکتے، 1 کی بھی نہیں کر سکتے، خود ہی نیت کر کے خود کا کھانا کھا لو، شام کا برابر ہو جاتا۔ حضور کے پاس حدیث ہے نا، وہ ایک صاحب آئے آ کے بولے رسول اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے ارے اس کا کفارہ ہوتا رہے، کھجور دے دے۔ بولے تو بولے رسول اللہ میں کہا میں خود غریب ہوں، کہا کہ کھجورا نہیں کہا۔ بولے اچھا بیٹھ جا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد ایک شخص آیا صدقے کی نیت سے کھجور دیا، تو حضور بولے یہ کھجور لکھ جاؤ، تم تمہارے گناہ کا کفارہ ادا کرو۔ تو وہ شخص بولا رہے مکے میں میرے سے بڑا غریب آپ کو کون بھی نہیں ملتا، لہذا میں غریب ہوں، میرے کچھ کھا لینے دے دو آپ۔ تو سرکار بولے یہ قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا، تیرے لیے بدل دے اور لے لے بول کے دے۔ تو بولنے کا مطلب
اگر آخر صورت میں کچھ نہیں ہونا ہے تو اپنی نیت کر کے خود ہی کھاؤ، کیونکہ ہم بھی تو بھوکے آدمی ہیں، رات گزری تو بھوک لگنا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے ہمارے پاس آئے، جس طرح شاعر نے کہا، میں کشو رقص کرو ساقی خمار آیا، زاہد و عیش کرو دین کا مختار آیا۔ اللہ کے رسول رحمت بن کر ہماری زندگیوں کے اندر تشریف لائے۔ 1400 سال سے یہ رحمت کا سلسلہ جاری، ہم سے پہلے والوں پہ بھی اللہ کے رسول کی برکت سے رحمتیں رہیں، انبیاء کی توبہ قبول ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلہ نہیں بنتے، ذریعہ نہیں بنتے ان کی توبہ کی قبولیت کا، نہیں معلوم اللہ اور کتنے سالوں تک ان پر وہ توبہ کے روک کے رکھ دیتا اور ان کی توبہ کو قبول نہ کرتا۔ بڑا فخر ہے ہمیں کہ اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا جو بڑا شان والا، بڑی عظمتوں والا ہے، اور اس کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کی ولادت کا دن بھی ہم کو عطا کیا۔ لہٰذا اس دن کی بھی قدر کیجئے، کوشش کریے کہ جتنا ہو سکتا درود شریف کی کثرت ہماری زبانوں سے نہ جائے، بلکہ حضور پر درود پڑھتے رہیں۔ خالی ربیع الاول میں نہیں، ہمیشہ پڑھنا، ہمیشہ پڑھتے رہنا، نہیں 12 کو 12 نہیں، مشکل ہے۔ ہمیشہ اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والاکرمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان محافل میں جن جن احباب نے جس اعتبار سے اپنا وقت دیا، مولا اسے قبول فرما۔ مولا اس وقت کو ہماری آخرت کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اے اللہ آپ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے تھے، اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما۔ مولا ہمارے علاقے کے اندر خوب اسلام کے کام کو عام فرما۔ مولا مسلمان آپ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمارے دلوں میں مضبوط ایمان عطا فرما، ہمارے دلوں میں مضبوط ایمان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علاقے کی، ہمارے شہر کی، ہمارے بستیوں کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ان دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں جو جو جائز حاجات اور تمنائیں ہیں اپنے فضل سے ان تمام کے جائز حاجات کو قبول فرما، ان تمام کی آرزوؤں ان کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ اولادوں میں، اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کے امام پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں دین کے امام پیدا فرما۔ اے اللہ ان تمام کے لیے ہم تمام کے گھروں کے اندر خوب برکت عطا فرما، فرشتوں کا نزول عطا فرما، آپسی رشتوں میں بڑی محبتیں پیدا فرما، کاروباروں میں خوب ترقی نصیب فرما۔ ہمارے دعاؤں کو حضور سراپا نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ